رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص رستے پر چل رہا تھا، اس نے وہاں کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملایا۔ حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے اہل جنت سوئیں گے نہیں۔